علم بیشک است از طاغوتیاں، علم بعشق است از لاہوتیاں۔ علامہ اقبال جاوید نامہ میں فرماتے ہیں کہ ایسا علم جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کروائے یا جس میں عشق حقیقی شامل ہو یا وہ عشق حقیقی کے تابع ہو تو ایسا علم لاہوتی علم ہے، جبکہ ایسا علم جو ہمیں شیطان کے راستے پر چلائے اور جس میں عشق حقیقی شامل نہ ہو تو وہ طاغوتی علم ہے۔ طاغوت دراصل شیطان کو کہتے ہیں، جو کہ ہمیں بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ شیطان خود گمراہ ہوا اور اس نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اس وجہ سے وہ سرکش ٹھہرا اور اس کو طاغوت کہا گیا۔ قرآن پاک میں بھی ہمیں 3 مقامات پر طاغوت کا لفظ ملتا ہے۔ علامہ اقبال ہمیں بہت سے نئے علوم کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ عقل ہمیں بہت سے راستے دکھاتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے سفر کو ہی منزل سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں، جس کا ہمیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ عقل کا کام ہمیں راستے دکھانا ہے، نئی نئی جہتیں دکھانا ہے، ہمیں مختلف علوم اور ان کی تسخیر کرنے کی ہدایت دیتا ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا جو معاملہ ہمارے زیر نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم عقل کو ہی حرف آخر سمجھ لیتے ہیں، لیکن علامہ ہمیں اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ علم بھی حاصل کرو، لیکن علم عشق کے تابع ہونے چاہیے۔ علامہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، تازہ میرے ضمیر پر مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مستفی عقل تمام ابو لہب۔ ابو لہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تنگ کرتا تھا، کیونکہ وہ اپنے طاغوت کے تابع تھا۔ اگر وہ لاہوت کے تابع ہوتا تو وہ یقیناً عشق حقیقی کی طرف راغب ہوتا۔ ابلیس یا طاغوت ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جو ہمیں گمراہی کی راہ پر چلاتا ہے۔ اگر ہمارا علم ابلیس کے یا طاغوت کے تابع ہوگا تو یقیناً وہ طاغوتی علم ہے، لیکن اگر ہمارا علم ہمیں عشق حقیقی کی طرف راغب کرتا ہے یا پھر عشق حقیقی کے تابع ہے تو یقیناً وہ لاہوتی علم ہے، اور اس سے ہمارا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ و افضل ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اور اس کا محور عشق حقیقی ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم تذکیر کائنات کریں، کیونکہ ابلیس اپنے کارندوں سے یہ بھی کہتا ہے، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس دین کی احتساب کائنات۔